الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، ہر قسم کی حمد و ثنا، سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے، جس نے ہمیں اسلام کی دنیا کی سب سے بڑی دولت دین اسلام سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کرد و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر،
خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم میری دینی بھائیوں، جیسا کہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ غاشیہ کی چند آیتیں میں نے تلاوت کی ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین کا فرمان یہ ہے کہ کل قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے، اور وہاں پر بہت سارے لوگ، ایسے لوگ بھی موجود ہوں گے وہاں پر کہ بہت سارے اعمال، بہت ساری عبادتیں، نیکیاں عمل کر کے وہاں پر کھڑے ہوں گے، اور اللہ رب العالمین تمام لوگوں کا حساب لیتے رہیں گے۔ جب یہ لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر ہوں گے تو وہ دنیا کے اندر جتنی بھی عبادتیں بہت زیادہ محنت و مشقت کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ تمام عبادتیں اللہ رب العالمین کے سامنے وہ پیش کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان تمام عبادتوں کو لے کر کہے ہوے میں اڑا دے گا۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ تمام کی تمام عبادتیں، نیکیاں کیا کریں گے؟ ہوا میں اڑا دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال قرآن اور احادیث کے مطابق نہیں پائے جاتے تھے، کیونکہ وہ اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق نہیں تھے۔ تو اسی لیے وہ جتنے بھی اس دنیا کے اندر عمل، عبادتیں، نیکیاں کیا کرتے تھے، وہ تمام کے تمام کیا ہے؟ باطل عقیدے کے مطابق کرتے تھے، بدعات پر کیا ہے؟ مبنی ہوئی اعمال پر کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دیکھیے وہ زندگی بھر کیا ہے؟ دنیا کے اندر بہت زیادہ محنت و مشقت کر کے جو عبادتیں اس نے کمائی تھی، وہ عبادتیں اللہ رب العالمین نے ایک لمحے میں ان تمام عبادتوں کو ہوے میں اڑا دیا، ذرہ ذرہ بنا کر کیا ہے؟ اس کو اڑا دیا۔ تو اس کے بعد کوئی نیکی بچے گی نہیں۔ تو یہی چیز کہے آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو عبادتیں ہم کرتے ہیں، وہ ان عبادتوں کے اندر سب سے پہلا اخلاص ہونا ضروری ہے۔ ان عبادتوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ موجود ہونا چاہیے، وہی عبادت اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول ہے۔ آج اگر ہم معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے مسلمان کیا ہیں، اس دین سے ہٹ کر، اسلام سے ہٹ کر، قرآن اور احادیث سے ہٹ کر بہت سارے ایسے اعمال لوگ کیا ہے ایجاد کر لیے ہیں، عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر، حالانکہ وہ عبادت، وہ نیکی، وہ عبادت دین کے اندر موجود نہیں ہے۔ اکثر مسلمان کہے اس کو دین سمجھ کر، عبادت سمجھ کر، نیکی سمجھ کر کہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ اسی کا نام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ تو اسی بدعت کو کہے تفصیلی انداز میں، تفصیلی طور پر کہے آپ لوگوں کے سامنے کہے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ بدعت کیا ہوتی ہے، بدعت کے نقصانات کیا ہوتے ہیں، بدعت پر عمل کرنے والے کو اس دنیا کے اندر کیا حشر ہوتا ہے، آخرت کے اندر اس کا حشر کیا ہوتا ہے، وہ تمام چیزیں انشاءاللہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں ہم کہیں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کو آپس میں کہے اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا ہے، مل جل کر کہے زندگی گزارنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ تمام مسلمانوں کو آپس میں اختلاف، آپس میں تفرقہ بازی، آپس میں کہے فرقہ بندی کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا۔
کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ کہے رہنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کی رسی سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو اس رسی کو، یعنی اس چیز کو جو لوگ بھی مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں گے اپنی زندگی کے اندر، تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی کہیں گمراہ نہیں ہوں گے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَا تَفَرَّقُوا، آپس میں فرقہ بندی نہ کیا کرو، یعنی قرآن اور احادیث سے ہٹ کر تم جس راستے کو بھی اختیار کرو گے وہ فرقہ ہے۔ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو بھی راستہ وہ اختیار کرو گے تو وہ کیا ہے؟ راستہ فرقہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہے آپس میں اختلاف کرنے سے ہمیں منع کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو۔ یعنی یہ آیت کیا ہے؟ مکہ کے اندر نازل ہوئی، کفار اور مشرکین کے تعلق سے یہ آیت کیا ہے؟ بتائی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العالمین کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اللہ رب العالمین مکہ کے اندر جو کافر مشرکین پائے جاتے تھے ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، جب تم زمانے جاہلیت میں ایک دوسرے کے دشمن پائے جاتے تھے، ایک دوسرے کے دشمن پائے جاتے تھے، تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر، قرآن کو نازل فرما کر ہم نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دیا، ہم نے تمہارے دلوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کر دیا، تو تم اس نعمت کو یاد کرو۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اس نعمت کے ذریعے سے تمہیں آپس میں بھائی بھائی ہم نے بنا دیا۔ پھر وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر موجود تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، پس ہم نے تمہیں کیا ہے اس جہنم کے گڑھے کے کنارے سے ہم نے تم کو بچا لیا ہے۔ یعنی اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے، اللہ رب العالمین یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ کیا ہیں اللہ رب العالمین کی جو رسی ہے قرآن اور احادیث، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے ہٹ کر جو بھی راستہ اختیار کریں گے، جو بھی لوگ جس طرح سے قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو بھی اپنی زندگی گزاریں گے تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بولو میرے بھائی، ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، اور ہم آیتوں کو اسی طرح بیان کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ لعلکم تہتدون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ؟ راہ راست پر آ جاؤ۔ راہ راست اللہ رب العالمین نے کہا، کیا کہا؟ راہ راست کہا۔ یعنی راہ راست کون سا راستہ ہے؟ ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ قرآن اور احادیث ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہی سیدھا راستہ ہے۔ تو یہ پہلی آیت ہے۔ اب دیکھیے اسی طرح سے دوسری آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین ہمیں فرماتے ہیں، سورہ اعراف آیت نمبر 1 اور 3، یہ تینوں آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ دیکھیے میرے محترم بھائیو، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں اس بات کا بھی، اس آیت کے اندر بھی ہمیں اسی بات کا ہمیں حکم دیتے ہیں۔ دیکھیے اس آیت کا ترجمہ یوں ہے الف لام میم صاد کتاب انزل الیک، یعنی آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے، جو بھی کتاب نازل کیا گیا ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به، تم اس کے ذریعے سے، کس کے ذریعے سے؟ قرآن مجید کے ذریعے سے تم کافروں کو، مشرکوں کو، جو بھی لوگ کیا ہیں ٹھکراتے ہیں ان لوگوں کو آپ ڈرائیے اس قرآن کے ذریعے سے۔ لتنذر به،
وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور تمام مومنوں کو نصیحت کرتے رہے، نصیحت کیجئے تاکہ آپ کے سینے کو کہے، آپ کو تنگی محسوس نہ ہو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ تم اس چیز کی اتباع کرو جو تم نے تمہارے رب کے ذریعے سے جو چیز نازل کیا گیا ہے۔ کیا نازل کیا گیا میرے بھائی؟ اللہ رب العالمین کی طرف سے کون سی چیز نازل ہوئی؟ بولو میرے بھائی، کون سی چیز نازل ہوئی؟ قرآن مجید نازل ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں اتبعوا، تم اس چیز کی اتباع کرو جو کچھ تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ پھر وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، تم اس چیز کی پیروی نہ کیا کرو، اس کی فرما برداری، اس کی اطاعت نہ کیا کرو جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے۔ کیا میرے بھائیوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ بھائیوں تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا، اللہ رب العالمین کہتے ہیں تم اس کی اتباع ہرگز مت کیا کرو، مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، قرآن اور حدیث سے ہٹ کر جو بھی راستہ ہے، جو بھی چیز ہے، جو بھی عمل ہے، جو بھی قول ہے، جو بھی بات ہے، اس کی پیروی نہیں کرنا چاہیے، اس کی بات نہیں ماننا چاہیے، اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کس کی کرنی چاہیے؟ بولے میرے بھائی، کس کی کرنی چاہیے؟ قرآن مجید کی۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کو نازل فرمایا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قلیلا ما تذکرون، کیا کہتے ہیں؟ قلیلا ما تذکرون، کہ یہ جو نصیحت ہے، یہ جو باتیں ہیں، بہت کم لوگ کیا ہے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر کوئی کیا ہے یہ نصیحت حاصل کرنے والا نہیں ہے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے کہے عقل مند لوگوں کی صفت بتائے، یعنی یہ جو نصیحت ہے یہ وہی لوگ حاصل کریں گے، یہ جو نصیحت ہے یہی لوگ کیا ہے اس بات کو عمل کریں گے، بات مانیں گے جو عقل رکھتے ہیں۔ کیا رکھتے ہیں؟ عقل رکھتے ہیں۔ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر عقل کتنی ہے، ہمارے اندر نصیحت حاصل کرنے کا جو صلاحیت ہے ہمارے اندر کتنی ہے، ہمیں خود کیا ہے اس چیز کی ہمیں کیا ہے جانچ لینا چاہیے، اس کا حساب ہمیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے ان دونوں آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک ہی چیز کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ قرآن کی اتباع کرو، قرآن کی بات مانو، اس کے علاوہ کسی اور کی تم پیروی نہیں کرنا چاہیے۔ کیا میرے بھائیوں پہلی بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب دیکھیے دوسری بات، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا ہے جو پیر بن کر زندگی گزارتے تھے، ولی بن کر زندگی گزارتے تھے، اور اسی طرح علماء، محدثین، یہ تمام لوگوں کی اتباع سے بھی اللہ رب العالمین منع کرتے ہیں۔ کس کی؟ جو پیر ہیں، بزرگ ہیں، اپنے خاندانی کے جو باپ دادا کی جو نسل ہے، خاندانی ہے، ان لوگوں کی اتباع سے بھی اللہ رب العالمین منع کرتے ہیں۔ یہاں پر تو اتباع کی بات کی جا رہی ہے، لیکن آج اگر ہم معاشرے کے اندر اگر ہم ایک نظر اگر ہم دوڑائیں گے تو بہت سارے لوگ کیا ہے اس دین سے ہٹ کر وہ اپنے باپ دادا کی دین کی پیروی کر رہے ہیں، اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں، وہ اپنے باپ دادا کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ باپ دادا کو چھوڑ کر وہ اپنے پیر بزرگوں کو، ولیوں کو اپنا معبود سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی جہالت ہے مسلمانوں کے اندر، جبکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں صاف طور پر قرآن مجید کے اندر کھلا اس بات کا ہمیں کہے تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم اللہ کی اطاعت کے علاوہ، رسول کی اطاعت کے علاوہ کسی اور کی تم اتباع نہیں کر سکتے، پیروی نہیں کر سکتے، بات نہیں مان سکتے۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر باپ دادا کی پیروی سے منع کرتے ہیں، باپ دادا کے دین پر جو لوگ بھی قائم ہیں اس چیز سے اللہ رب العالمین منع کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ
قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا اولو کان آباءهم لا يعقلون شیئا ولا يهتدون. سورہ بقرہ آیت نمبر 170. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، کن سے؟ کافروں سے یا یہودیوں سے کہا جاتا ہے ما انزل اللہ، اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی تمہارے نزدیک نازل ہوا ہے تم اس کی اتباع کرو. کیا میرے بھائیو، جب کہے ان سے کہا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے تم اس کی اتباع کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں قالو، وہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بل نتبعوا بل نتبعوا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اس چیز کی عبادت نہیں کریں گے، اس چیز کی اتباع نہیں کریں گے، اس چیز کی بات ہم نہیں مانیں گے جو کچھ تمہارے رب نے نازل کیا ہے، بلکہ ہم اس کی اتباع کریں گے، بلکہ ہم اس کی پیروی کریں گے جس چیز پر ہمارے جو باپ دادا قائم ہیں. کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہہ رہے ہیں، یہودی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کی نازل کی ہوئی کتاب کی ہم اتباع نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کی اتباع کریں گے. وہ جس دین پر، جس چیز پر وہ قائم ہے، ہمیں اسی کے پیچھے ہم چلیں گے، اسی کی اتباع کریں گے، اسی کی بات مانیں گے، چاہے وہ عقل رکھتے ہوں، چاہے وہ راہ راست سے بھٹکے ہی کیوں نہ ہو، ہم انہی کی اتباع کریں گے. دیکھیں کتنی بڑی جہالت ہے، کتنی بڑی جہالت ہے ان لوگوں کے اندر. تو وہ جہالت جس چیز کو اللہ رب العالمین نے کفار اور یہودیوں کے لیے نازل کیا تھا، آج وہی چیز مسلمانوں کے اندر پایا جا رہا ہے. کس کے لیے یہ آیت کس کے لیے نازل ہوئی؟ کفار اور یہودیوں کے لیے نازل ہوئی ہے. لیکن یہ آیت آج کے معاشرے کے اندر اگر ہم دیکھیں گے، یہ آیت آج کے معاشرے کے اندر فٹ کریں گے تو مسلمانوں پر ہمیں کیا ہے فٹ ہوتی ہے. کتنی بڑی جہالت ہے میرے بھائی. آج اکثر ہمارے مسلمان بھائی کہیں قرآن اور حدیث سے ہٹ کر وہ اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں. ان سے اگر کہا جائے کہ بھئی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اس طرح کہا ہے کرنے کو، اس عمل کو چھوڑنے کا ہمیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے، تو وہ صاف طور پر بلا جھجک وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ہمارے باپ دادا اسی طرح کرتے تھے، ہمارے باپ دادا کیا ہے اسی طرح کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح ہم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور کریں گے بھی. تو اللہ رب العالمین اس چیز سے منع کرتے ہیں، اس چیز سے منع کرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں باتیں؟ بولو میرے بھائی سمجھ میں آ رہی؟ ہاں. تو دیکھیے اسی طرح اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتے ہیں، اسی چیز کو منع کرتے ہیں. سورہ لقمان کے اندر آیت نمبر 21 کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. اس آیت کے اندر بھی اسی طرح کی آیت ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ما انزل اللہ اتبعوا ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تم اس کی اتباع کرو، تو وہ لوگ کہتے ہیں قالوا بل نہیں، بلکہ ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے، اس کی بات نہیں مانیں گے، بلکہ کس کی بات مانیں گے؟ ہم اپنے باپ دادا کی بات مانیں گے. بل وجدنا آباءنا علیہ آباءنا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر. گرچہ ہمارے باپ دادا شیطان کی پیروی ہی کیوں نہ کرے، گرچہ ہمارے باپ دادا جہنم میں چلے جائیں، ہم انہی کی عبادت کریں گے. دیکھیے کتنی بڑی جہالت ہے. تو دیکھیے آج اکثر ہمارے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلمانوں کے اندر پایا جاتا ہے کہ وہ دین سے ہٹ کر اتنے دور چلے گئے ہیں، اتنے دور چلے گئے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ کے لیے صرف ایک ہی امام کو اللہ رب العالمین نے مقرر کیا ہے. وہ امام کون ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس امت کے لیے صرف ایک ہی کتاب کو اللہ رب العالمین نے منتخب کیا ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید ہے. تو ان دونوں چیزوں کو ہمیں کیا ہے لازم اور ملزوم ہے
لازم پکڑنا ہے. ہر زندگی کے ہر موڑ میں ہمیں انہی چیزوں کو سامنے رکھ کر کیا ہے ہمیں قدم رکھنا ہے. تو دیکھیے اللہ رب العالمین ان تمام آیتوں کے ذریعے سے ہمیں ایک ہی بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائی کہ دین کے اندر کیا ہے کسی کی بھی اتباع جائز نہیں ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا بھی حکم دیا ہے کہ تم اپنے نفس کی بھی پیروی نہیں کر سکتے, اپنے نفس کی بھی پیروی نہیں کر سکتے, بلکہ اپنے نفس کے اندر جو خواہشات جو ارادے پیدا ہوتے ہیں وہ تمام خواہشات وہ تمام ارادے قرآن اور حدیث کی طرف ہمیں لوٹانا چاہیے. اگر ہمارے دلوں کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتے ہیں جو ارادے پیدا ہوتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کر ہے تو ہمیں ان خواہشات کو مار دینا چاہیے, ان ارادوں کو ہمیں مار دینا چاہیے قرآن کے سامنے. اگر ہم ان خواہشات کو قرآن کی موجودگی میں اسی طرح پر ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ نے کیا ہے قرآن کے مقابلے میں آپ نے اپنے نفس کو زیادہ ترجیح دی. کس کو زیادہ ترجیح دی؟ اپنے نفس کو زیادہ ترجیح دی. آپ نے اللہ کو چھوڑ دیا, رسول کو چھوڑ دیا. آپ نے کس کی بات مانی؟ اپنے دل کی بات مانی. تو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے کہ تم اپنے دل کی بھی بات نہیں مان سکتے. چل عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیں اسی طرح دین کے اندر میرے بھائی کہ جو بھی چیز نئی چیز نیا عمل نئی عبادت اگر ایجاد کر کے اس کے کریٹ کر کے ثواب سمجھ کر دین سمجھ کر اگر کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہے بدعت ہے. یعنی دین مکمل ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 سال پہلے حجۃ الوداع کے موقع پر تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا ذکر کرتے ہیں. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کیا ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا ہے اور اس دین کو اللہ رب العالمین نے نعمت سے تعبیر کیا ہے. کیا ہم نے تمہارے اوپر اس نعمت کو مکمل نہیں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو آخری نصیحت کرتے ہیں. آخری نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, اللہ ہی کی عبادت کرنا, عقائد کے جو اعمال ہیں وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے. اور اسی طرح حرام اور حلال کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بتا رہے تھے. اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن چیزوں کو کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے, جن چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے, وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے. تو آخر میں ان تمام چیزوں کو بتانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں, اے میرے صحابہ, کیا میں نے تم پر اس دین کو مکمل نہیں پہنچایا ہے؟ تو صحابہ کرام تمام کے تمام صحابہ کرام گواہی دیتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے ہم تک پورا مکمل دین کیا ہے پہنچا دیا ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر کہتے ہیں, اے اللہ رب العالمین, جس دین کو, جس قرآن کو, جس حکم کو تو نے مجھ پر نازل کیا ہے اس چیز کو میں نے لوگوں پر کیا ہے مکمل کر دیا ہے, میں نے پہنچا دیا ہے, تو گواہ رہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے سامنے گواہ بنا کر اس بات کو پہنچا دیا کہ میں نے تیرے دین کو لوگوں تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اب ظاہر سی بات ہے, یہاں پر تھوڑا غور کرنے کی بات میرے بھائی, یہاں پر کیا ہے تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اس دین کو, اس اسلام کو مکمل کر دیا ہے, تو آج ہمیں بہت سارے لوگ کیا ہیں اس دین کے اندر, اس اسلام کے اندر
नई नई इबादतों को, नई नई चीजों को ایجاد کر کے عبادت سمجھ کر, نیکی سمجھ کر عمل کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. تو اسی چیز کو, تو یہ چیز کیا ہے, بہت بڑا گناہ ہے میرے بھائی. بدعت کیا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. کیونکہ جو بھی لوگ بدعتی اعمال پر عمل کرتے ہیں, گویا کہ وہ, ان کا یہ گمان ہے, ان کی یہ سوچ فکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ تک دین اسلام کو مکمل طور پر نہیں پہنچایا. یعنی اللہ کے, یا نعوذ باللہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے اندر خیانت کی ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعت پر عمل کرنے والا شخص کہے, یہ سمجھتا ہے کہ دین ابھی مکمل نہیں ہوا. اسی لیے تو وہ کہے, دین کے اندر جو چیزیں ہیں اس پر عمل کرنے کے بجائے دین اسلام کے اندر, قرآن اور حدیث کے اندر جو چیزیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا ہے, ان چیزوں کو چھوڑ کر یہ اپنی ایک نئی عبادت ایجاد کر کے, کریٹ کر کے, ثواب اور نیکی سمجھ کر عبادت کرتا ہے. تو اس کا یہ گمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی ہے. نعوذ باللہ, یہ کتنی بڑی جہالت ہے میرے بھائی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے اندر انسان کی عبادتیں قبول ہونے کے لیے, یعنی دو ایسے گناہ ہیں, اگر آپ اس کو توبہ نہیں کریں گے, توبہ کیے بغیر ہی مر جائیں گے, تو آپ سیدھا جہنم میں چلے جائیں گے. سیدھا کہاں پر چلے جائیں گے؟ جہنم کے اندر چلے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے, بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا رہتا ہے, جب تک کہ بندہ اور اللہ رب العالمین کے درمیان ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پردہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پردہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ شرک ہے. کیا ہے؟ شرک ہے. یعنی جب آپ, اللہ رب العالمین آپ کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے, جب آپ شرک میں مبتلا ہو جائیں گے تو معافی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. معافی کا دروازہ کیا ہو جاتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے. تو آپ جتنا بھی معافی چاہیں گے, اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا جب تک کہ آپ اس شرک سے توبہ نہ کر لیں, اس شرک کو چھوڑ نہ دیں, تب تک اللہ رب العالمین آپ معاف نہیں کریں گے. یہ ایک پہلا عمل ہے. دوسرا عمل بدعت ہے. کون سی چیز ہے؟ بدعت ہے. یعنی بدعت پر عمل کرنے والے کا جو عبادت ہے, نیکیاں ہیں, اعمال ہیں, وہ اللہ رب العالمین کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بدعتی شخص جو جس دین پر عمل کرتا ہے, جس عمل پر, جس نیکی پر عمل کرتا ہے, وہ نیکی سمجھ کر, ثواب سمجھ کر کہے وہ عمل کرتا ہے. اسی لیے امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شیطان کو سب سے زیادہ, گناہوں سے بھی زیادہ بدعت بہت زیادہ پسند ہے. بدعت کیا ہے؟ بہت زیادہ پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرف قرآن اور حدیث کے راستے سے ہٹ کر زندگی گزارتا ہے, دوسری طرف وہ جس پر عمل کرتا ہے اس کو دین سمجھتا ہے, وہ جو بھی عبادت کرتا ہے وہ نیکی سمجھتا ہے. اسی لیے شیطان کو سب سے زیادہ کس سے زیادہ محبوب ہے؟ بدعت زیادہ محبوب ہے, بدعت زیادہ پسندیدہ ہے. اگر آپ زنا کریں گے, چوری کریں گے, سود کھائیں گے, رشوت لیں گے, یہ تمام چیزیں گناہ کرنے کے بعد آپ کے اندر یہ احساس کبھی نہ کہیں پیدا ہوگا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے کہے میں ان گناہوں کی معافی چاہوں, کہیں نہ کہیں کہے, آپ کے اندر احساس پیدا ہوگا. لیکن ایک بدعتی شخص ہے جس کے اندر احساس پیدا نہیں ہوگا, وہ مرتے دم تک کہے اسی پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے گا, کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں, ہمیں جس مہینے سے ہم زندگی, جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں,
وہ مہینہ ہے ماہ محرم کا مہینہ ہے. آج پہلی تاریخ ہے. اس ماہ محرم کے مہینے کے اندر بہت ساری ایسی بدعات مسلمانوں کے اندر رائج ہیں, ایسی بہت ساری عبادتیں, ایسی بہت سارے اعمال مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں. وہ عبادتیں قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں, وہ عبادتیں, وہ نیکیاں, وہ اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہیں. آج مسلمانوں کے اندر وہ اعمال پائے جاتے ہیں. تو ان تمام اعمال سے, ان تمام بدعتی چیزوں سے ہمیں دور رہتے ہوئے زندگی گزارنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. تو دیکھیے میرے محترم بھائی, اسی چیز کو کیا ہے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کیا ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ آنے والا ہے انشاءاللہ, محرم کے اندر جو بھی بدعات پائے جاتے ہیں, جو بھی رسم و رواج کہیں مسلمانوں کے اندر پائے جاتے ہیں, جو ہمارے دین کے اندر نہیں ہے, قرآن کے اندر اس کا حکم نہیں ہے, حدیث کے اندر اس کا حکم نہیں ہے, ان چیزوں پر آج مسلمان عمل کر رہے ہیں, ان چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ جمعہ کیا ہے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. آج کے خطبے کے اندر جس چیز کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ ہے بدعت. بدعت کی تعریف کیا ہے, بدعت کس کو کہتے ہیں, بدعت کی کہے اس کے نقصانات کیا ہے, اس چیز کو میں نے کہے قرآن کے ذریعے سے, حدیث کے ذریعے سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے کہے سمجھانے کی کوشش کی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے جو بھی باتیں یہاں پر سنی ہے, سب سے پہلے مجھے اور آپ کو کیا ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے. میری ذمہ داری ہے کہ آپ تک پہنچانا, لیکن آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ عمل کرنا ہے یا نہ کرنا, یہ آپ کے اوپر ہے. اگر آپ عمل کریں گے بدعتی اعمال سے, بدعتی نیکیوں سے اگر آپ دور رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں گے تو آپ کے لیے خیر ہے. آپ کے لیے کیا ہے, خیر ہے. آپ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہیں. تو اسی لیے جہاں تک ہو سکے میرے بھائیوں, ایسی عبادتوں سے, ایسی نیکیوں سے ہمیں کہے دور رہنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. جو عبادتیں, جو اعمال قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں, انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم سب کو ان کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات, بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت, بھائی چارگی کے ساتھ, ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو کہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو صحت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں, رحمتیں نازل عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.